السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو اس بات کو لے کر ہے کہ جب کبھی کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، محفلوں میں، مجلسوں میں یا کسی تقریب میں، اور آپس میں گفتگو اور بات چیت کا ایک سلسلہ چلتا ہے، تو بعض لوگوں کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو کہ سراسر کفر ہوتی ہے، اور بعض لوگ ہنسی مذاق میں ایسی بات کہہ جاتے ہیں جس سے شاعر اللہ کی گستاخی اور توہین ہو جاتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی بتانے والے ہیں کہ بات چیت اور گفتگو کے دوران کلمات کفر سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ چونکہ کلمات کفر بہت ہیں، ایک ایک کا شمار کرنا اس ویڈیو میں ممکن نہیں، البتہ ہم 3-4 باتیں ایسی بتائیں گے جن کا خیال اور جن پر عمل اگر کیا گیا تو کلمات کفر سے بچنا بہت حد تک ممکن ہے۔ تو ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ گفتگو کے دوران جب بھی بات کی جائے، گفتگو کی جائے، تو گفتگو کے دوران اپنی زبان کو قابو میں رکھا جائے، فالتو لا یعنی باتوں سے گریز کیا جائے اور اتنی ہی بات کی جائے جتنی کہ ضروری ہو، کیونکہ بہت زیادہ بولنے والے اور فالتو بات کرنے والوں کے منہ سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ امکان ہوتا ہے غلطی کرنے کا۔ ادھر ادھر کی باتوں سے، ان کی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے، اور یہی اسلامی تعلیم بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو باادب بنائیں، کیونکہ جو باادب ہوتا ہے اس سے توہین آمیز باتیں اور گستاخیاں بہت کم ہوتی ہیں۔ تو جو انسان مؤدب ہوتا ہے وہ ان سب باتوں کا خیال رکھتا ہے، اور اس تعلق سے بڑا مشہور مقولہ بھی ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو با ادب ہے وہ نصیب والا ہے، اور جو بے ادب ہے وہ بے نصیب ہے۔ تیسری اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ ہنسی مذاق اور دل لگی کی باتوں کی عادت نہ بنائیں، اور اگر جب کبھی بھی اس طرح کی گفتگو ہو تو اس میں دینی اور مذہبی باتوں کو نہ لائیں۔ مذاق اور استہزاء کے ماحول میں کبھی بھی دینی باتوں کو اور مذہبی باتوں کو فٹ نہ کریں، ورنہ ان سب چیزوں کا بھی مذاق بن جائے گا اور ایک پل میں انسان اسلام سے کفر کی طرف چلا جائے گا۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ خود غرضی اور دوسروں کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی اپنے زبان سے ایسے کلمات نہ نکالیں جن کا بولنا اور سننا رضا اور خوشی کے ساتھ کفر ہو۔ پولیٹیکل اور سیاسی لوگ آج کل ووٹ کی خاطر اور غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے ایسے جملے بول دیتے ہیں جن کے بولنے سے کفر ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ جملہ بولنا، سارے دھرم سمان ہیں، رام رحیم ایک ہیں، وید اور قرآن میں کوئی فرق نہیں، مسجد اور مندر دونوں خدا کے گھر ہیں، روزہ وہ رکھے جس کو کھانا میسر نہیں، نماز پڑھنا بیکار آدمیوں کا کام ہے۔ تو اس طریقے کی باتیں سیاسی لوگ ووٹ کی خاطر کر جاتے ہیں۔ ان جملوں سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو اگر ان 3-4 باتوں کا خیال رکھا جائے تو کلمات کفر سے بچنا بہت حد تک ممکن ہے، لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی، عقیدے کی حفاظت فرمائے، آمین۔